الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، آج میں ایک مسئلے پر وضاحت کروں گا۔ یہ مسئلہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، لیکن آج ہم یہ مسئلہ ایک الگ طریقے سے بیان کریں گے۔ یہ مسئلہ ہے رفع الیدین۔ رفع الیدین کا مسئلہ ہے، یہ تو پہلے ہم نے بیان کیا ہے، لیکن آج ہم یہ ایک نیا دیوبندی زاویہ کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ اس بیان سے پہلے ہمارا آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ہمیں سپورٹ دے کہ ہمیں یہ مسائل لوگوں تک پہنچائے، اور ہمارے چینل پر یہ لائیو آپشن کھل جائے تاکہ ہم لائیو پروگرام کریں اور لائیو یہ مسائل لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو مسئلہ ہے رفع الیدین کا۔ ترک سنت نہیں بلکہ حفظ سنت۔ یہ ایک نیا دیوبندی زاویہ ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے، علماء دیوبند کے نزدیک مسئلہ یہ نہیں کہ رفع الیدین ثابت ہے یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے آخری دور میں کس عمل پر دوام فرمایا؟ اصل بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے آخری دور میں کس عمل پر دوام فرمایا، اور صحابہ نے امت کو کس عمل پر جمع کیا؟ یہ زاویہ صرف روایت نہیں بلکہ عمل امت پر مبنی ہے۔ یہ زاویہ صرف روایت نہیں بلکہ عمل امت پر مبنی ہے۔ اب ہم یہ بتائیں گے نبی علیہ السلام کا دوام اصل معیار کیا ہے۔ اصول حدیث میں آتا ہے الدوام اقوی من الفعل المجرد۔ الدوام اقوی من الفعل المجرد، یعنی کسی عمل پر ہمیشہ قائم رہنا محض کبھی کرنے سے زیادہ قوی دلیل ہے۔ یہ اصول ائمہ حدیث کے ہاں مسلم ہے، مگر ویڈیوز میں کم بیان ہوتا ہے۔ یہ ویڈیوز میں بہت کم بیان ہوتا ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملی بیان ایک نیا انداز میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھا کر دکھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور پہلی تکبیر کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس میں نیا نقطہ یہ ہے، یہ صرف روایت نہیں بلکہ تعلیمی مظاہرہ۔ یہ تعلیمی مظاہرہ ہے، یعنی یہی آخری اور معتمد طریقہ تھا جو وہ امت کو سکھا رہے تھے۔ یہ ایک نیا بات ہے جو مناظروں میں بہت کم سنائی جاتا ہے۔ نمبر 3، ترک رفع الیدین۔ اجتہادی احتیاط اور نیا فکری نقطہ یہ ہے، علماء دیوبند کہتے ہیں جب دو سنتیں سامنے ہو، ایک کرنا دوسری چھوڑنا، تو چھوڑنے میں ایک کرنا ہے اور دوسری چھوڑنا ہے، تو چھوڑنے میں امت کا اتحاد زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ اصول فقہ میں ہے الترک اسلم فی الاختلاف، یعنی ترک اختلاف سے زیادہ سلامتی رکھتا ہے۔ اس لیے حنفیہ نے رفع الیدین کے انکار میں نہیں بلکہ امت کو ایک ظاہر عمل پر جمع رکھنے میں احتیاط اختیار کی۔ نمبر 4،
خلفائے راشدین کا سکوتی اجماع، یہ نقطہ اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اگر رفع الیدین ہر رکوع میں لازم سنت ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے ترک پر سخت نکیر منقول ہونی چاہیے تھی۔ یہ نقطہ، یہ اکثر یہ بات نظر انداز ہوتی ہے، جبکہ تاریخ حدیث خاموش ہے۔ اصولی نقطہ اس میں یہ ہے، سکوت صحابہ جواز کی دلیل ہوتی ہے، سکوت صحابہ یہ جواز کی دلیل ہوتی ہے۔ نمبر 5، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نیا تعارف غیر روایتی انداز میں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قیاس لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصول یہ ہے، آخر فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو المعتمد، نبی علیہ السلام کا آخری عمل ہی قابل اعتماد ہے، اسی لیے ابتدائی رفع الیدین منسوخ ہو چکی، آخری دوام ترک ہے، یعنی رفع الیدین ترک کرنا یہ آخری دوام ہے۔ نمبر 6، حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نیا فہم اور دیوبندی جواب یہ ہے، غیر مقلد حضرات دلیل دیتے ہیں کان یرفع یدیہ، کان یرفع یدیہ، دیوبندی نقطہ لفظ کان عربی میں ہے، کبھی ماضی کی عادت بتاتا ہے نہ کہ آخری حالت، ماضی کی عادت بتاتا ہے لیکن آخری حالت یہ نہیں بتاتا۔ مثال کے طور پر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات تک ہمیشہ وہی پسند رہی؟ نہیں، صرف ایک زمانے کی خبر ہے یہ، تو سمجھ گئے۔ تو خلاصہ اس ویڈیو کا یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کرنا حدیث کا انکار نہیں، بلکہ حدیث کی ترتیب، تطبیق اور آخری عمل کی پیروی ہے۔ علماء دیوبند سنت کو توڑتے نہیں، سنت کو محفوظ کرتے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ مختصر سے ویڈیو ہے، یہ سن کر جان لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔